رستوں پر کھڑے ہو کر اپنے لیے دوسروں کے لیے ہدایت کی بھیک مانگنے والے ہیں، دن میں مسکراتا چہرہ لے کر اللہ کے بندوں سے ملنے والے، رات میں روتا ہوا چہرہ لے کر خالق سے ملنے والے، اللہ خالق کو منانے والے۔ صحابہ کرام کا درد فکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و فکر تھا، اس کا وافر حصہ پایا تھا۔ صدیق اکبر کیسے موقع پر کھڑے ہوئے جبکہ صحابہ اکرام کا شیرازہ بکھر رہا تھا۔ صدیق اکبر نے کہا دین میں کمی ہو وانا حی، اور ابو بکر زندہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری قربانیاں اور سارے آپ پر کے تکالیف اور آپ پر جو حالات آئے، یہ سب کیوں تھے؟ کہ اللہ کا دین دنیا میں عام ہو، ایک ایک امتی آپ کے دین پر زندگی گزارنے والا بنے، ایمان والا بنے۔ اس کے لیے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں سلگا۔ پوچھا گیا امی جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا 2 کالی چیزوں پر، ایک پانی اور ایک کھجور، اس پر گزارا کر لیتے تھے۔ چنے ہوئے آٹے کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ آپ اندازہ فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی زندگی میں کیسے حالات آئے۔ 3 سال تو اس گھاٹی میں گزری جہاں شہر والے وہاں نہیں جا سکتے تھے، وہاں والے اندر نہیں آ سکتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پر تو تکلیف ہوتی ہی تھی، لیکن ہمارا جی جب بھر آتا تھا جب ہم بچوں کو دیکھتے تھے، وہ بھوک سے تڑپتے تھے۔ درخت کے پتے ختم ہو گئے، درخت کے چھال چھیل کر پانی میں گرم کر کے پیتے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، قربانی پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی بنتی چلی جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان پر جماؤں اور ہدایت پر ہماری زندگی آئے، صراط مستقیم پر ہمیں استقامت ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر دعوت کا وہ ہیرا عطا فرمایا کہ جس کو ہم صحیح معنی میں اپنائیں گے اللہ ہمارے ایمان کو بنائیں گے، ایمان بنے گا اعمال بنیں گے۔ حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ اپنے بڑوں سے سنا، فرمایا کرتے تھے ایمان بنے گا اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اچھے حالات آئیں گے۔ نماز بنے گی، نماز پر جو قرآن حدیث پاک میں وعدے ہیں، جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد لو نماز کے ذریعے اور صبر کے ساتھ۔ اللہ کہے مدد مانگو اور اللہ نہ کرے وہ نہیں سکتا، لیکن وہ نماز جو نماز اللہ کے پاس پسندیدہ ہے، جس کو اللہ نماز کہے، ورنہ حدیث میں آتا ہے نا بعض نمازی ہے کہ ادھر نماز ہوتی ہے ادھر نماز کہتی ہوئی جاتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے ضائع کر دے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ اللہ کے راستے میں چل کر اپنی نماز بنے، اپنا ایمان بنے، اپنے اندر علم کے جذبات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو علم لے کر آئے، ہاں میرے دوست اور بزرگوں، یہ علم کیا ہے؟ ہماری زندگی کا سدھار، اللہ کی منشا ہماری زندگی پر آئے۔ تاجر کی زندگی، زارے کی زندگی، کاشتکار کی زندگی، گھریلو زندگی گزارنے والوں کی زندگی، ہماری بیاہ شادیاں، ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے۔ اس کی مثال دی مثل ما بعثنی اللہ من الہدی والعلم کمثل الغیث۔ قربان جائیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ۔ بارش برستی جاتی ہے جس میں طلب ہے کہ جس میں طلب نہیں ہے، زمین پر بارش برستی جاتی ہے، جنگلات میں، خیام میں، اجادید میں،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جاتے ہیں. من یعوینی ومن ینصرنی, کون مجھے ٹھکانہ دے گا, کون میری مدد کرے گا, کون میری بات سنے گا. میں ایک بات لے کر آیا ہوں تمہارے لیے, خیر خواہی کی بات لے کر آیا ہوں, خیر خواہ بن کر آیا ہوں. انا نذیر العریان. ایک صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 72 مرتبہ میرے پاس تشریف لائے, میں نے آپ کی بات نہیں مانی. 73ویں مرتبہ تشریف لائے تو اللہ نے آپ کی بات کے لیے میرے سینے کو کھول دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو, جب آپ پر اللہ کا یہ حکم آیا, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے کالی کملے میں لپٹے پیارے نبی اب اٹھیے. ہاں, ایسے ہی موقع پر آج کیوں اتر رہی ہے؟ یہ بتانا ہے کہ نبی کو راحت میں سے اٹھایا جا رہا, ذمہ داری پر لگایا جا رہا ہے. قم, اٹھیے, اپنے ہمارے بندوں کو بتائیے اللہ بہت بڑے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے فرمایا, خدیجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یا خدیجہ لا راحت بعد اليوم, خدیجہ آج کے بعد سے راحت ختم, راحت ختم. دن اور رات. بیٹی زینب ایک مرتبہ ابا جان کے باپ کے انتظار میں بیٹھی ہے, معمول کے مطابق جو آنا تھا وہ وقت پر آنا نہیں ہوا. بیٹی میں مختلف خیالات آتے گئے, پتہ نہیں کون سے دشمن نے روک لیا ہو یا کچھ کیا ہو. اتنے میں بہت دیر کے بعد آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بیٹی نے دیکھا تو دار و خطر رونا شروع کر دیا. چہرے مبارک پر مکے کی دھول اڑائی گئی ہے, سر مبارک کے مبارک بالوں کو پراگندہ دشمنوں نے کر دیا ہے, بدن مبارک کے کپڑے کو تار تار کر دیا, پھاڑ دیا ہے. دونوں جہاں کا آقا, اللہ کے محبوب, معراج میں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے والے, وہ پیارے نبی کا یہ حال. بیٹی نے دیکھا, زار و خطار رونا شروع کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی آنکھوں کے آنسوں کو دیکھا تو آپ کا بھی جی بھرایا. آپ نے اپنا مبارک ہاتھ بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمایا, بیٹی زینب رو نہیں, اللہ نے تیرے باپ کی قربانی کو قبول کر لیا ہے. وہ دن ضرور آئے گا, ہر کچے اور پکے اینٹ والے مکان میں تیرے باپ کی لائی ہوئی بات کو اللہ داخل کر کے رکھے گا. دین قربانیوں کے ساتھ پھیلا ہے, قربانیوں کے ساتھ چلا ہے. صحابہ کرام سمجھ گئے, صحابہ کرام بھوک کی حالت میں, فاقوں کی حالت میں اور اپنے معاش کی تنگیوں میں اللہ کے دین کے کام کو اپنا کام بنایا. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا گیا, نبی جی فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ پوری بصیرت کے ساتھ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. جس طرح میں بلاتا ہوں اسی طرح میرا اتباع کرنے والے بھی بلاتے ہیں. صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو واقعہ آپ حضرات بار بار پڑھتے اور سنتے. صدیق ایمان لائے اور سمجھ گئے کہ ایمان لانا دوسروں کو ایمان پر لانے کے لیے ہے, خود کا ایمان اور دوسروں کا ایمان. ایمان کی دعوت دے رہے ہیں اور پھر کیا کیا حالات آئے, بے ہوش ہو گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, مرد تو مرد, اللہ اکبر, عورتوں میں کیا جذبات تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں, نکلنا تھا, وقت آ گیا, اب نکل نہیں رہے تو بیوی نے سمجھا شاید رک تو نہیں جائیں گے. انہوں نے ایسے آر کے کلمات کہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ایسی غیرت آئی, سیدھے نکلے گھر سے اور اونٹ پر بیٹھے
اور دعا کی لا تردنی الی اہلی، اللہ مجھے ایسے لے جا کہ پھر میں گھر کی طرف لوٹ کر نہ ہوں. یہ دعا تو روایتوں میں ملتی ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا بھیجا تھا کوئی دعا کر گئے تھے تو گھر سے یہ جواب دیا گیا تھا ہاں جاتے ہوئے انہوں نے دعا کی تھی. دعا تو روایتوں میں ملتی ہے لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ دعا سننے کے بعد بیوی نے شوہر کا دامن پکڑا ہو اور پوچھا ہو کیا دعا کر کے جا رہے ہو، کہ نکاح اسی لیے کیا تھا کہ ہمارا ثواب لٹ جائے، بچے یتیم ہو جائیں. نہیں نہیں، اللہ کے دین کی خاطر یہ اللہ کو پیارے ہوں گے، اللہ راست اس گھر کی نگرانی کرے گا. وہ یتولی الصالحین، اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک میں، وہ صالحین کا نگران ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مارکا ہوا، ختم جب پورا ہوا، کچھ شہداء بنے، ان کی فہرست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بنائی جا رہی تھی. تو فہرست بناتے بناتے بنانے والے نے جب ایک کے پاس پہنچا تو ان کی زندگی کی تھوڑی سی رمق باقی تھی. انہی سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے بتاؤ، کیونکہ سودا کے گھروں کو بیت المال سے وظیفہ جاتا تھا. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کہ تمہارا نام امیر المومنین کو دینا ہے. انہوں نے کہا امیر المومنین کے لیے جان نہیں دے رہے، جس کے لیے جان دے رہے ہیں وہ ہمارا نام جانتا ہے. بس اس کے بعد ان کی روح نکل گئی. قاصد اسی طرح آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور اس کے امیر المومنین نام تو سب آ گئے، لیکن ایک کے پاس پہنچنا ہوا تو اس کی زندگی کی رمق باقی تھی. ہم نے اسی سے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا، اس نے پلٹ کر پوچھا کیا بات ہے. ہم نے کہا کہ امیر المومنین کو نام دینا ہے. تو اس نے کہا ہم امیر المومنین کے لیے جان نہیں دے رہے ہیں، جس کے لیے جان دے رہے ہیں اس کو وہ ہمارا نام جانتا ہے. سننا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، زارو خطار رونا شروع کیا اور فرمانے لگے عمر نہ جانے تو کیا ہوا، عمر کو خدا تو بہتر جانتا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سب سے آخر سب سے محبوب چیز انسان کو جان ہوتی ہے، لیکن اللہ کا دین اتنا پیارا، اللہ کے دین پہ اپنی ہر صلاحیت لگے، حتیٰ کہ جان کا موقع آیا تو جان بھی لگے. صحابہ اکرام نے سب کچھ قربان کیا. اس قربانی پر اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گئے اور اللہ کے نبی نے ان کو آسمان ہدایت کا ستارہ بتایا. اصحابی کنوجو بیائیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی بھی تم اتباع کرو گے ہدایت کی راہ مل جائے گی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو کسی کی اقتداء کرنا ہو چاہتا ہو تو ان کی اقتداء کرے جو سیدھے راستے پر چلتے چلتے اللہ کو پیارے ہو گئے. اور آگے فرمایا وہ اصحاب محمد، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. اور پھر فرمایا وہم مصابیح الہدی، وہ ہدایت کے چراغ ہیں. تو دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. ہمارا مقصد حیات دعوت ہے، اور دعوت کا فائدہ پہلے داعی کو ہے، بشرطے کہ اپنی ذات سامنے رکھے، نیت کرے. دعوت سے داعی کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے، ثانوی درجے میں مدعو کو ہے. اور اللہ کے نزدیک کتنا بلند مرتبہ دعوت کا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے زیادہ کس کی بات اونچی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. تو یہ تو میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا. آگے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے, امت نے کام کیا بھی تو اپنے نبی کے ساتھ ہو کر کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ امتیاز عطا فرمایا, یہ امت نبی کے ساتھ بھی کرے گی, یہ امت نبی کے بغیر بھی کرے گی. ہاں دیکھو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طرح کی جماعتیں نہیں ہیں, ایک غزوہ ایک سریہ. سریہ کے معنی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں. یہ بتایا کہ میرے بغیر بھی میرے ساتھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ امت آپ نے امت کے حوالے کی. آپ کا آخری حج ہے, حج تو ایک ہی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بہت ساری آپ نے ضروری نصیحتیں فرمائی, اور آخر میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ, جو حاضر ہیں تم میں سے وہ غائب تک میری باتوں کو پہنچائیں. اور آگے فرمایا رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ عَامٍ سَامِعٍ, جن تک تم میری بات پہنچاؤ گے بعض اس میں ایسے نکلیں گے تم سے زیادہ اس کی قدر کریں گے, اس کی حفاظت کریں گے, اس کے لیے جان و مال لگائیں گے, اس کے لیے اپنے جذبات کو قربان کریں گے. چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے اپنی ترتیب بنائی, نکل پڑے, جہاں تک پہنچ سکتے تھے پہنچے. کیسے پہنچے؟ 4 مہینے یا 40 دن یا 6 مہینے یا 5 مہینے نہیں, اللہ نے ان سے اتنا کام لیا کہ وہ طے کر کے چلے یا تو اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے یا ہماری قبریں بن جائیں. چنانچہ صحابہ کی قبریں کہاں کہاں ملتی ہیں, جبکہ سفر کی سہولتیں نہیں تھیں. سفر کی سہولتیں آج تک کتنی ہیں, اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا, اور وہ بھی سمندری سفر, خشکی کا سفر بھی مشکل اور سمندری سفر تو اور مشکل. کہاں کہاں صحابہ کرام کی خبریں ملتی ہیں. انڈونیشیا گئے تو وہاں علماء کی نشست ہوئی تو وہاں پتہ چلا یہاں صحابہ کی خبریں ہیں. دوسرے ملک والے ملے, یہاں صحابہ کی خبریں ملتی ہیں. اردن ہمارا جانا ہوا, اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر, حضرت زید اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو جو بھیجا تھا, اور آخر میں فرمایا کہ یہ اللہ کو پیارے ہو جائیں, مسلمان جس کو امیر بنانا چاہیں بنا لیں. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا یہ میرا آخری سفر ہے, اور جمعے کا دن تھا. ساتھیوں سے کہا ساتھیوں آپ آگے بڑھ جاؤ, میرے پاس تو ایسی تیز رفتار سواری ہے کہ منزل سے پہلے تم سے مل جاؤں گا, اس میں بھی تاخیر نہیں ہوگی. میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوں, جی بھر کے آپ کو دیکھتا چلوں. کتنا پیارا ارادہ ہے, کتنا نیک ارادہ ہے. ٹھہر گئے, جمعے کی نماز پڑھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک عبداللہ بن رواحہ پر پڑی. پوچھا عبداللہ رک گئے؟ کہا اللہ کے رسول رکنے کے ارادے سے نہیں ٹھہر گیا, ابھی جاؤں گا, تیز رفتار سواری ہے, ان سے راستے میں مل جاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ تمہارے اور ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہو گیا؟ کہ آدھے دن کا. فرمایا 500 سال کا فاصلہ ہو گیا. اللہ کے راستے کا نفر بذات خود مقصود ہے. یہ قدم اللہ کے راستے میں پڑے, اللہ کے دین کے لیے چلے. اس لیے فرمایا کہ جو یہ جماعتیں ہمارے چلتی ہیں, پیدل جماعتیں, سواریوں سے سواری والی جماعت بھی, لیکن پیدل جماعت, ہاں اس کا تو اللہ کے پاس زیادہ مقام ہے, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی ہے. ہاں جتنی محنت ہوگی, ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوں گے, لیکن
بقدر قربانی، بقدر مجاہدہ، ہاں جتنا مجاہدہ وجود میں آئے گا اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوں گے. اور پھر دن کے اندر محنت اور رات میں اللہ کے سامنے رونا.